والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا. صلاۃ و سلام و آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. محترم سامعین، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دنیا اور آخرت میں جو چیزیں نقصان پہنچانے والی، ان میں سے ایک اہم چیز مایوسی ہے. مایوسی انسان کی طبیعت اور فطرت میں داخل ہے. یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب اسے کوئی خوشی یا خوشحالی لاحق ہوتی ہے تو نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات اس پر اطرانے اور تکبر کرنے لگتا ہے. اور بعض انسان اس خوشی اور خوشحالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو ہم سے روگردانی کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے. اس کے برعکس جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور جب اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو مایوس اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے. یہ ایک عام انسان کی کیفیت اور صفت ہے. مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی بدل جائیں، چاہے کتنے ہی پرخطر کیوں نہ، ہر حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. اللہ تعالیٰ ضرور حالات کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی ضرور اسے مدد حاصل ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے. بڑھاپے کی عمر میں فرشتے ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم تمہیں ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے ان سے کہتے ہیں کہ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد کی ساری امیدیں ختم ہو چکی، کیا اس حالت میں تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے، سچی خوشخبری دے رہے، تم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو گمراہ ہو گئے، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو بس اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مومنوں کا شیوہ ہے. مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اور دوسرا آپ نے یہ بتایا القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شرک کے بعد جس سب سے بڑے گناہ کا آپ نے ذکر فرمایا وہ یہی القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی ان سے جدا ہو گئے اور بنیامین بھی ان سے جدا ہو گئے، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 40-50 سال کا عرصہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ 40-50 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو کافر لوگ ہیں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، پوری امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ ضرور ملیں گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کو نصیحت دی۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے۔ انسان بسا اوقات اپنی انفرادی زندگی میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی۔ گنہگار بندوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا خطاب ہے، گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ بندے کے گناہ لاکھ صحیح مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم اگر تیرے گناہ زمین بھر کر کیوں نہ، تو نے زمین بھر کر گناہ کیے اور پھر تو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر کر اپنی مغفرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یعنی اتنے زیادہ گناہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے باوجود اللہ کی ذات سے اسے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک شخص کے پاس، ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے، فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ تو وہ شخص جو بظاہر عالم تھا، علم سے ناآشنا تھا، اس نے کہا کہ تم نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کا کوئی دروازہ نہیں، توبہ کی کوئی راہ نہیں۔ تو اس شخص نے مایوس ہو کر اسے بھی قتل کر دیا، اس شخص کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ پورے 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے باوجود اس کے دل میں امید کی جو چنگاری بھڑک اٹھی تھی وہ شعلہ بنتی رہی، اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک اور عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیے، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اس عالم نے کہا، میں یقول بینہ و بین التوبہ، اللہ اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟
تمہارے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ پھر اس نے توبہ کی راہ بتلائی جس پر اس نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس توبہ کو قبول فرمایا، اور ایمان قبول کرنے سے پہلے اس کی سچی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ تو شرط یہ ہے کہ مومن چاہے حالات کتنے ہی بگڑ کیوں نہ جائیں، چاہے اس کا معاملہ انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، مومن کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً آج ہم ہندوستانی مسلمان جن حالات سے گزر رہے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہماری زندگیوں میں ایک قسم کی مایوسی طاری ہو چکی ہے۔ ہم ایک قسم کی مایوسی کا شکار ہو چکے۔ یہ مایوسی، یہ خوف و ہراس، یہ دشمنان اسلام ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہمارے دشمن خوف و ہراس اور مایوسی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور غیر شعوری طور پر نہ صرف ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے، ہم ان کا آلائے کار بن کر اس دور میں ہم بھی پوری طریقے سے شامل ہو کر اپنے بھائیوں کے دل میں مایوسی اور خوف و ہراس داخل کرنے میں ہم بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر جو بھی خبریں آتی ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو اپنے بھائیوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان خوف و ہراس اور مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے ان حالات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی خبر ہم تک پہنچے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اس کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ بلا تحقیق، خصوصاً جس خبر کا تعلق، جس چیز کا تعلق امت سے ہو، امت کے حالات سے ہو، اسے دوسروں تک ہرگز تحقیق کے بغیر نہ پہنچائیں، آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ اسلام کی ہمیں تعلیم ہے۔ قرآن مجید ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کی صفت بتائی گئی کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خوف کی یا امن کی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کے بغیر اذاعوا بِهِ، اسے لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، معاشرے میں عام کرتے ہیں۔ بلا تحقیق خبر کو پھیلانا، مسلمانوں میں اس طرح کی خبروں کو عام کرنا، یہ منافقین کی صفت بتلائی گئی۔ اسی لیے مسلمانوں سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے کسی فاسق کے ذریعے تو اسے اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کو تم پھیلاؤ اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور اگر یہ خبر اس کی تصدیق نہ ہو، تحقیق نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم اسے عام کریں، جو اس خبر کی تحقیق کر سکتے، جو اس خبر کی حقیقت کو معلوم کر سکتے، ان کے پاس پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو یقیناً آج امت میں جس طرح کی سراسیر کی پھیلی ہوئی ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات جس کا تعلق خصوصاً امت کے ذمہ داروں سے، امت کے قائدین سے ہے، امت کے علماء سے ہے، وہ یہ کہ مایوسی کی شکار اس امت کو مایوسی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جب اس طرح کے حالات ہو تو صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امید دلایا کرتے تھے اور خوف و ہراس سے، مایوسی سے نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن عرب، جنہیں ایمان لانے کی وجہ سے ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، کعبۃ اللہ کے ستون سے باندھ کر انہیں ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں پر سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی۔ حضرت خباب بن عرب نے کہا، یا رسول اللہ الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے حق میں دعائیں نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں طلب کرتے؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی بھی دی، دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کی،
اور ساتھ ہی ساتھ انہیں امید بھی دلائی. آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا. آپ نے حضرت خباب بن ارد سے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے, جو اہل ایمان گزرے, ان پر اس سے بھی زیادہ آزمائشیں آئیں. اس پر انہوں نے صبر کیا, یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا اور بعض لوگوں کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں, ہڈیوں کو گوشت سے ہڈیوں کو الگ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ دین پر ثابت قدم رہے. تمہارا حال یہ ہے کہ اتنی سی تکلیف تو تم بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے. پھر آپ نے حضرت خباب بن ارد سے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت تنہا صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے گی, اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مایوس کن حالات نے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید دلائی, اور آپ نے فرمایا کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, یہ حالات بدلیں گے. اس قدر امن عام ہوگا کہ ایک عورت تنہا حضرت صنعاء سے حضرت موت کا سفر کرے گی, اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید دلائی اور یقین دلایا کہ حالات بدلنے والے. یہ ایک واقعہ نہیں, وقتاً فوقتاً جب بھی آپ صحابہ اکرام کی زندگی میں مایوسی دیکھتے اور جب دیکھتے کہ صحابہ اکرام مایوسی کا شکار ہو رہے تو آپ انہیں امید دلاتے. خندق کے موقع پر جو حالات تھے, قرآن مجید نے اس کا ایک نقشہ پیش کیا ہے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. ہر طرف سے لشکر آیا مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے, اوپر سے نیچے سے. اذ زاغت الابصار, نگاہیں پترا گئی. وبلغت القلوب الحناجر, کلیجے منہ کو آ گئے. وتظنون باللہ الظنونا, تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے. اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا. اس آزمائش کی گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ اکرام کو امید دلائی. خندق کھود رہے, خندق کے کھدائی کے درمیان ایک بڑی چٹان آئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھود رہے اور یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کھدار اپنے ہاتھ میں لیے, ایک ضرب لگائی تو ایک چمک اس سے نکلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. دوسری اور تیسری ضرب لگائی اور ہر ضرب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے رہے. اللہ کی آپ نے تکبیر بلند کی. صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عجیب و غریب منظر ہم نے دیکھا کہ آپ ہر ضرب پر اللہ اکبر کہہ رہے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جب پہلی ضرب لگائی تو میرے سامنے صنعاء اور شام کے محلات روشن ہوئی. دوسری ضرب پر شام کے محلات روشن ہوئے اور تیسری ضرب پر کسرا کے محلات روشن ہوئے. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ کرام اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے اور ان مشرکین کا ڈر اس قدر تھا کہ قرآن مجید نے کہا کہ کلیجے منہ کو آ گئے اور مومن اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم, ایران اور یمن اور شام کی فتح کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, حالات بدلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو امید دلائی. تو اس موقع پر جب حالات اس قدر بگڑ جائیں, مومنوں کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور مومنوں کی مدد فرمائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یقیناً ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آئے گی, اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی وعدے کا ذکر کیا ہے, مدد کے وعدے کا ذکر کیا ہے, ان آیتوں میں غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیکھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی مومنوں پر غلبہ نہیں عطا کرے گا. مومنوں پر کافروں کا کبھی غلبہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جب ایک مستشرق نے, ایک اسلام دشمن نے یہ آیت پڑھی تو
تو ایک بہت بڑے عالم امام شعراوی سے اس نے دریافت کیا کیا تمہارا قرآن مجید پر ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمارا تو قرآن مجید پر ایمان ہے۔ جب تمہارا قرآن پر ایمان ہے اور قرآن مجید پہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ کافروں کا اللہ تعالیٰ مومنوں پر کبھی بھی غلبہ نہیں عطا کرے گا، کافروں کو مومنوں پر اللہ تعالیٰ کبھی غلبہ نہیں عطا کرے گا، تمہاری یہ جو صورت حال ہے یہ تو بالکل برعکس ہے، یہاں پر تم ذلت کی زندگی گزار رہے ہو، کافر تم پر مسلط ہو چکی، کافروں کا تم پر غلبہ ہو چکا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں گیا؟ تو اس موقع پر امام شعراوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے کا جو ذکر کیا ہے، مدد کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ مومنوں سے، اور آج جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ مومن نہیں مسلمان، مسلم اور مومن پہ فرق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نصرت کا اور مدد کا وعدہ کیا ہے وہ مومنوں سے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی معنوں میں مومن ہو تو ضرور تم سر بلند ہوگے۔ سر بلندی کا جو وعدہ ہے وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، اگر مومن ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور مومنوں کی مدد فرمائیں گے۔ جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ضرور مومنوں کی مدد فرمائے گا، لیکن آج بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ حقیقت میں مومن نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آئے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو قرآن مجید نے ان کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لن تؤمنوا قل لم تؤمنوا، تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ کو کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو آج اگر ہم اللہ کی مدد سے محروم ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اللہ کی مدد سے محروم تو نہیں۔ اگر ہم واقعی معنوں میں مومن ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آزمائشوں کے بعد آتی، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی لیکن یہ مدد آزمائشوں کے بعد آئے گی۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آمنا کہنے کی وجہ سے، ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے، اس قدر آزمائیں گے ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، ان کے درمیان فرق نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ ہمارے صرف ایمان کے دعوے سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ نہ آزما لے، اور آزمائش میں جب تک ہم کھڑے نہیں اتریں گے اللہ کی مدد آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر آزمایا، صرف مومنوں کو نہیں نبیوں کو بھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزلے کی طرح انہیں آزمایا گیا، ان کی اس قدر آزمائش بھی کہ انہیں پوری طرح ہلا دیا گیا، ان کی زبانوں پر یہ الفاظ آئے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آزمائش انبیاء کی بھی ہوئی، انبیاء کو بھی اس قدر آزمایا گیا کہ بظاہر ان میں مایوسی کے آثار نمودار ہونے لگے، بظاہر انبیاء کرام سے بھی مایوسی کے آثار دکھائی دینے لگے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، یہاں تک کہ جب انبیاء مایوس ہو گئے، رسول مایوس ہو گئے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری تکذیب کی گئی، ہمیں جھٹلایا گیا، جاءهم نصرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس موقع پر ہماری مدد آئی۔ آزمائش ضروری ہے، آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ حالات دراصل ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے اہل ایمان کو آزمانا چاہتا ہے۔ جو اس آزمائش میں کھڑے اتریں گے، جو ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، حالات چاہے کتنے ہی موافق کیوں نہ ہو۔ انبیاء کرام کی
سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں۔ دنیا والے ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، دنیا والے ہمیں مٹا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر مٹانا چاہے، اللہ ہمیں تکلیف دینا چاہے، تبھی ہم کو یہ سب تکلیف دے کے، ورنہ پھر دنیا والے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اعتماد، یہ توکل ایمان ہی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ساری دنیا، ساری قوم ان کی مخالف ہے، سب انہیں قتل کرنے اور انہیں ہلاک کرنے کا پلان اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، کہ سن لو میرا تمہیں نصیحت کرنا، میرا تمہارے درمیان رہنا تمہارے لیے دشوار اور گرا گزر رہا ہے، تو سن لو میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں۔ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، تم اور تمہارے معبودہ نے باطلہ مل کر میرے خلاف سازش کر لو، تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ توکل ایک مومن کے اندر اسی وقت آئے گا جب اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان حالات میں ایک اور اہم کام جو امت مسلمہ کو کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے دو اہم ہتھیار ہمیں قرآن مجید میں بار بار بتائے گئے۔ استعینوا باللہ، استعینوا باللہ واصبروا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے بھی کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز یہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے دو اہم ہتھیار ہیں۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ صبر کریں اور حالات سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے جس قدر کی تکالیف اور پریشانیاں آئیں اس پر ہم صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان حالات میں مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، لوگوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ ہی سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں غلبہ عطا کرے گا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہی، تو سب سے پہلی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی وہ ہے صبر، اور دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے جو کہی وہ ہے نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّئَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اس بات کی وحی کی کہ اپنے گھروں میں رہو، گھروں سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا، اس قدر بنی اسرائیل کو آزمایا گیا کہ گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہا گیا تَبَوَّئَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر میں جو تمہارے گھر ہیں انہی میں اپنا ٹھکانہ بنا لو، گھروں میں رہو، گھروں سے باہر مت نکلو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ایک قبلہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ مشکل حالات میں نماز قائم کرنے کا، نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ فرائض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام مشکل حالات میں ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، آپ نماز کا سہارا دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فزع الی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف لپکتے۔ یہ اجتماعی حالات میں بھی جیسے ہی سورج گرہن لگا آپ نماز پڑھ رہے، استسقاء کے موقع پر قحط ساری ہے تو آپ نماز کا اہتمام کر رہے۔ تو نماز ایک اہم ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ آج جو بھی حالات ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا والے مل کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر زمانے میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اسلام اور مسلمان قیامت تک باقی رہیں گے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرتے رہیں، اور خصوصاً ہمارا برادران وطن سے
تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے، اس ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے ہر طرح کے تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ان سے تعلقات ہیں، ہر فیلڈ میں ہم ان کا تعاون کرتے، ان سے مدد لیتے ہی اور ان کا تعاون کرتے، لیکن اگر ہمارا تعلق نہیں تو دین کے معاملے میں ان کا تعلق نہیں، جس کی وجہ سے آج اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں غیر مسلموں کے ذہنوں میں پائے جا رہے۔ ہم کو چاہیے کہ برادران وطن سے قریب ہو، ان کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ بہت ممکن ہے ان میں بہت سارے سمامہ بن اساد، اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص اور خالد بن ولید جیسے لوگ ہوں جو پہلے تو اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو ان کی زندگی بدل گئی، وہ اسلام کے محافظ بن گئے اور اسلام کو ان کے ذریعے بڑا فائدہ پہنچا۔ اگر ہم بھی جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے، جن کو ہم اسلام کا دشمن کہتے، ان سے قریب ہوں، ان تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں، تو بہت ممکن ہے کہ اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور وہ اسلام کو گلے لگائیں اور ہم سے بہتر اسلام کو خدمت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو اپنانے، ان پر عمل کرنے اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم ولیم الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔